الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 3۔ اس تیسرے لیسن میں ہمارا موضوع ہے فعل ماضی مجہول۔ اب مجہول کا لفظ جن لوگوں نے پہلے نہیں سنا ان کے لیے آپ اس کو یوں سمجھ لیں جیسے انگلش میں اگر آپ نے گرامر سیکھی ہو یا نام بھی ذہن میں ہو تو ایک لفظ عام استعمال ہوتا ہے، ایک ایکٹیو وائس ہوتا ہے، دوسرا پیسو وائس ہوتا ہے۔ تو جو ایکٹیو وائس ہے وہ ہے جو سادہ طریقہ ہوتا ہے کوئی بات کے اظہار کرنے کا۔ پیسو وائس جو ہے یہ تھوڑا اس کا ڈیفرنٹ طریقہ ہوتا ہے اسی بات کو کہنے کا۔ جیسے میں کہوں کہ میں پڑھتا ہوں، یہ ایک سیدھی سی بات ہے، لیکن اگر میں کہوں مجھے پڑھایا جاتا ہے تو اب یہ بات تو وہی ہے لیکن تھوڑی یہ اس کو جو ہے نا ادا کرنے کا انداز ڈیفرنٹ ہے۔ یا کہیں کہ جی وہ کھاتا ہے تو اگر اس کی بجائے کہہ دیا جائے اسے کھلایا جاتا ہے تو یہ اب تھوڑا اس سے ڈیفرنٹ ہے۔ کھانے والا تو وہی ہے لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو کھلایا جاتا ہے تو یہ اس کی دوسری شکل ہوگی۔ اسی طرح کوئی اور جملہ کہہ لیں کہ جی اس لڑکی کو پڑھایا جاتا ہے، یا اگر ہم سادہ کہیں تو وہ کہیں گے وہ لڑکی پڑھتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا پڑھایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے یا مارا گیا۔ اگر ہم ماضی کی بات کریں تو وہ ہوگا اسے مارا گیا، اسے کھلایا گیا، اسے پڑھایا گیا، یا مجھے پڑھایا گیا، مجھے کہا گیا، مجھے یہ بات کہی گئی۔ تو یہ جو چیز ہے یہ ایکچولی پیسو وائس ہے، اس کو انگلش میں پیسو وائس کہتے ہیں، تو اردو میں یا عربی میں اس کو کہتے ہیں مجہول۔ اب یہ پریزنٹ ٹینس میں بھی آئے گا مجہول، وہ ہم بعد میں کریں گے۔ فی الحال ہم بات کر رہے ہیں ماضی کی، کیونکہ ماضی کا جو نارمل حصہ ہے اچھا اس کو کہتے ہیں معروف۔ جو سادہ شکل ہے نا، جو سیدھا کہہ لیں ہم سادہ الفاظ میں کہ جو سیدھا طریقہ ہے بات کو کرنے کا وہ کہلاتا ہے معروف، ٹھیک ہے۔ اور جو پیسو وائس ہے وہ کہلاتا ہے مجہول۔ تو جو ماضی معروف ہے وہ ہم نے پچھلے 2 لیسن میں پڑھا، آج کے لیسن میں ہم ماضی مجہول پڑھیں گے۔ یہ پیسو وائس ہے اس کا، پاسٹ کا۔ تو فعل ماضی مجہول جو ہے ایسا فعل جس میں فاعل نہ تو مستتر یعنی پوشیدہ ہو اور نہ ہی ظاہر کیا گیا ہو۔ یعنی 2 طریقے ہیں نا کہ ایک جملے میں یا تو جو کام کرنے والا ہے جو فاعل ہے یا تو اس کا نام ہوگا، اگر نام نہیں ہوگا تو وہ پھر اس میں چھپا ہوا ہوگا۔ جیسے کہا جائے کہ جی اس نے کیا، اب اس نے کیا کرنے کا عمل ہے اور کیا کس نے؟ اس نے۔ اب اگر تو ہوتا احمد نے کیا تو ہم کہتے ہیں اس کا فاعل جو ہے وہ ظاہر ہے، لیکن اگر کہا جائے اس نے کیا تو اب یہ فاعل جو ہے یہ پوشیدہ ہے یعنی مستتر ہے۔ تو لیکن اگر مجہول جو ہے اس کو کہتے ہیں جبکہ فعل جس میں فاعل پوشیدہ ہو یا ضمیر کی صورت میں ظاہر کیا گیا وہ فعل معروف کہلاتا ہے، لیکن جس میں نہ ظاہر ہو اور نہ پوشیدہ ہو اس کو مجہول کہتے ہیں۔ اب جیسے کہا جائے نا اسے کھلایا گیا، اب اس میں جس نے کھلایا ہے اس کا بالکل ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی فاعل تو وہ ہے نا، جسے کھلایا گیا وہ تو مفعول ہے۔ تو اس کا مختصر یعنی جو سادہ الفاظ میں وہ یہ ہے کہ ایسا جملہ ماضی کا جس میں فاعل جو ہے نا وہ نہ ظاہر ہو اور نہ مستتر ہو، اس وہ مجہول کی نشانی ہے، ٹھیک ہے، یعنی پیسو وائس کی۔ جیسے مثال دیکھیے یہاں لکھا ہوا قاتلا۔ اب قاتلا تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جو پچھلے 2 لیسن میں ہم نے جو گردان سیکھی ہے وہی جو فعلا تھا یعنی اس نے کیا، اور قاتلا اس نے مارا، اس نے قتل کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ہے، فاعل جو ہے وہ مستتر ہے یعنی چھپا ہوا ہے لیکن موجود ہے اس کی شکل میں۔ لیکن اگر میں کہوں قتلا، یہ اب چیز ہے جو مجہول ہے، قتلا۔ اب یہ قاتلا جو ہے اور قتلا ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ قاتلا ہے معروف اور قتلا ہے مجہول۔ تو اس کا مطلب ہے مارا گیا، قاتلا اس نے مارا
اور قتلا مارا گیا. اب اس میں قاتل یا فاعل جو ہے نہ وہ ضمیر کی شکل میں ہے نہ اس کا نام ظاہر ہوا ہے, لہذا ایسا فعل مجہول کہلاتا ہے. اب یہ قاتلہ سے قتلا کیسے بنے اس کو ابھی ہم سیکھیں گے, اس کا ایک طریقہ ہے, لیکن فی الحال یہ مثالوں سے جسٹ آپ ایک اس کا جو بنیادی آئیڈیا ہے نا مجہول کا وہ لے لیں. اب دوسری مثال کیا ہے, وعدہ, یہ تو ہے معروف. اچھا, معروف اور مجہول یہ ذہن میں رکھ لیجئے, جو ایکٹیو وائس ہے اس کو معروف کہیں گے, اور جو یہ جو معروف اوپر لفظ لکھا ہوتا ہے نا یہ ہے ایکٹیو وائس, اور مجہول ہے پیسو وائس. تو وعدہ اس نے وعدہ کیا, ٹھیک ہے, اس نے وعدہ کیا میں بھی وہی بات ہے کہ فاعل جو ہے وہ اس کی شکل میں موجود ہے, یعنی ضمیر کی شکل میں موجود ہے. لیکن اس کے برعکس اگر ہم اس کا مجہول دیکھیں تو وہ ہے وعدہ. اب وعدہ کا مطلب ہے وعدہ کیا گیا. وعدہ کیا تھا, اس نے وعدہ کیا, تو وعدہ کیا ہے, وعدہ کیا گیا, یہ ہے مجہول. تو اس میں فاعل نہ ضمیر کی شکل میں ہے اور نہ ہی فاعل کا نام دیا گیا ہے. اسی طرح اگلی مثال دیکھیے, وہ کیا ہے کہ ناصرہ. اب ناصرہ کیا ہے, اس نے مدد کی. جس طرح ہم نے اوپر والی مثالوں میں دیکھا ہے نا, بالکل اسی طرح یہ جس طرح قاتلہ تھا, جس طرح وعدہ تھا, اسی طرح ناصرہ. تو ناصرہ میں کیا ہوا ہے, اس نے مدد کی, لیکن اس کا مجہول کیا ہوگا, نصرہ, اس کی مدد کی گئی, بلکہ مدد کی گئی. تو مدد کی گئی کا کیا ہوا, یہ مجہول ہے. تو یہ دو تین مثالوں سے آپ کو جسٹ ایک بنیادی اس کی شکل سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ قاتلہ, قتلہ, وعدہ, وعدہ, نصرہ, نصرہ. تو یہ تو ہے ایک جسٹ اس کا انٹروڈکشن. اب یہ جو اس کو بنایا کیسے گیا ہے, یعنی یہ ناصرہ سے نصرہ کیسے پتا چلے گا کہ جی اس کا مجہول نصرہ ہے یا قاتلہ کا قتلہ ہے. تو اس کا جو مجہول بنانے کا جو قاعدہ ہے یا جو رول ہے وہ کیا ہے کہ فعل ماضی مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ماضی معروف کے صیغہ واحد مذکر غائب سے بنایا جاتا ہے. واحد مذکر غائب کیا ہے, یہ وہی ہے نصرہ, قاتلہ, وعدہ. ہم جب گردان شروع کرتے ہیں نا, فعلا, فعلا, فعل, تو یہ پہلا ہوتا ہے نا فعلا, وہ ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب, یعنی تھرڈ پرسن کا جو ہے نا سنگولر, جو قاتلہ ہے, نصرہ ہے, فعلہ ہے, سامعہ ہے, شاربہ ہے, یعنی اس نے کیا, اس نے پیا, اس نے مارا, اس نے کھایا. یہ جو ہے یہ فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب. یہ جو ہے نا واحد مذکر غائب, اس سے بنایا جاتا ہے. یعنی یہ اگر ہمیں پتا ہوگا تو اس سے پھر ہم مجہول بنا لیں. صیغے کے آخری حرف سے پہلے حرف کو زیر دیں, یعنی یہ ابھی ہم کر کے دیکھتے ہیں تو بات کلیئر ہو جائے گی. لیکن یہ جو نیریٹو فارم ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ جو صیغہ ہے جو ناصرہ ہے یا قاتلہ ہے یا فعلہ ہے, اس کے آخری سے پہلے حرف کو زیر دے دیں. پھر اس سے پہلے جتنے متحرک حروف ہوں, متحرک یعنی جس پہ کوئی حرکت لگی ہوئی ہے, زبر, زیر, پیش جو بھی ہو, ان پر پیش لگا. ٹھیک ہے جی, ان پر پیش لگائیں گے تو وہ بن جائے گا مجہول. ابھی آپ مثالیں دیکھیے تو یہاں سے آپ کو بالکل آسانی سے سمجھ آ جائے گی. یہ دیکھیے ضربہ, ضربہ اس نے مارا, اس سے مجہول کیا ہوا, ضربہ. کیسے بنا ہے, یہ دیکھیے ضربہ. اب ہم نے کیا رول دیکھا ہے کہ آخری سے پہلا حرف, آخری سے پہلا حرف کیا ہے, یہاں را ہے, تو اس کو کیا کرنا ہے, زیر دے دینی ہے. یہاں زیر لگائیں گے تو اس کا مطلب اس کی جو زبر ہے وہ ہٹا دیں گے ہم. ٹھیک ہے, اگلا سٹیپ کیا ہے کہ اس سے پہلے جتنے حروف ہیں, عام طور پر ایک ہی حرف ہوتا ہے. اب دیکھیں نا آخری کیا حرف اس میں, با. ٹھیک ہے, میں یہاں یہ جو آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں, تو با سے پہلے آخری حرف سے پہلے کیا ہے, را ہے نا. تو را کی جو بھی حرکت ہو آپ نے اس کو زیر میں بدل دینا, زیر ہو یا زبر ہو تو آپ نے اس کو زیر میں بدل دینا. جیسے یہاں پہ را پہ زبر تھی نا, تو ہم نے اس کو زیر لگا دی. اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے, دو سٹیپ ہے نا. پہلا سٹیپ آخری سے پہلے حرف کو زیر دے دیں. دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی حروف ہوں ان کو پیش لگا, دمہ لگا, تو بس وہ مجہول بن جائے گا. اب ہم نے یہاں کیا کرنا ہے, را کے نیچے تو زیر لگا دی, لیکن ضاد کے اوپر کیا کرنا ہے, پیش لگانی ہے. تو یہ بن گیا ضربہ. ٹھیک ہے, اسی طرح دوسرا کیا ہے, تقبلہ.
اب تقبلا میں دیکھیے کیا ہوا ہے، لام ہے نا آخری، تو اس سے پہلے کیا ہے با، تو با کے نیچے آ گئے زیر. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا با کے اوپر تشدید اور اس کے نیچے نشان لگا، یہ ایکچولی زیر ہی ہے. یہ ایک انداز ہوتا ہے، ہم عام طور پہ اردو میں نا نیچے لگاتے ہیں جو زیر، جیسے یہاں بوجیدہ میں نیچے زیر لگی نا جیم کے نیچے، لیکن یہ جو با کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں نا یہاں تو قبلا، تو یہ زیر ہی ہے. اس کو با کے نیچے لگائیں یا اوپر لگائیں، لیکن تشدید جہاں ہوتی ہے نا اس کو، مثلاً اگر میں اس کو دوبارہ سے لکھوں، یہ سمجھ لیں آپ، تو قبیلہ. اب یہ با کے اوپر تو ہے تشدید، لیکن ہم تشدید کے نیچے بھی زیر لگا سکتے ہیں ایسے. اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ہم با کے نیچے زیر لگا دیں. تو یہ دونوں طریقے رائج ہیں، وہ اس میں اور کوئی فرق نہیں، بس زیر نیچے بھی لگا. عام طور پہ زیر نیچے لگی ہوتی، لیکن جب تشدید ہو تو تشدید کے نشان کے اوپر اگر ہوگی تو زبر ہوگی، اس کے نیچے ہوگی تو زیر ہے. بہرحال یہ ایک ایسے اضافی بات میں نے کہا کہ آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہ آئے. تو کیا ہوا، دارابا سے دوربا، تقبلا سے تقبلا. کیسے، لام ہے نا آخری حرف، تو اس سے پہلے با ہے، تو با کو دے دی زیر، اور پھر اس سے پہلے کاف ہے اور تا ہے، ان دونوں کو پیش لگا دی. عام طور پر 3 حرف ہوتے ہیں، لیکن یہ جیسے مثال ہے تقبلا تقبلا، ٹھیک ہے، اس نے قبول کیا، تقبلا اس سے قبول کیا گیا. پھر اگلی مثال دیکھیے، فاتحہ، اس نے کھولا، تو اس سے کیا ہوا، آخری حرف ہے ہا، ہا سے پہلے تا کو دیکھیں تو تا کے نیچے زیر لگ گئی، یہاں دیکھیے، اور اس سے پہلے فا جو ہے اس کے اوپر پیش آ گئی، تو فتحا، کھولا گیا. ٹھیک ہے، وجدہ، وہ پہنچا، وجدہ، اسے پہنچایا گیا. ٹھیک ہے، وہی طریقہ ہے، آخری سے پہلے حرف پہ زیر اور اس سے پہلے جتنے حروف ہیں اس پہ پیش. تو یہ بہت ہی سمپل ہے، صرف 2 سٹیپ ہیں کہ آخری سے پہلے حرف کو زیر دیں اور اس سے پہلے حروف پر پیش لگا دیں تو وہ مجہول بن جائے. اچھا، یہ تو ہو گیا معروف سے مجہول بنانے کا طریقہ. آگے کیا ہے کہ جی اگر فا کلمے کو پیش دینے کے بعد الف آ جائے. اچھا، فا کلمہ ہم پہلے ذکر میرا خیال ہے کر چکے ہیں. فا کلمہ وہ ہے جو پہلا کلمہ ہوتا ہے، یعنی یہ اس کی بنیاد کیا ہے، وہ ہم نے جو گردان کا سب سے پہلا حرف، پہلا لفظ جو سیکھا تھا وہ کیا تھا، فعلا. تو یہ فعلا جو ہے نا یہ ساتھ ساتھ چلے گا ہمارے آگے، جب تک ہم آگے پڑھتے رہیں گے نا. تو پہلا کلمہ فا، دوسرا عین اور تیسرا لام. تو اس لیے فا کلمے سے مراد یہ ہے کہ پہلا کلمہ. تو اگر فا کلمے کو پیش دینے کے بعد الف آ جائے، یہ یعنی ابھی ہم نے جو اوپر بات ساری کی ہے نا مجہول بنانے کی، تو ابھی تو ان میں جو اوپر مثالیں دی گئی ہیں 4، ان میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جب معروف سے مجہول بنائیں اور فا کلمہ یعنی پہلا والا کلمہ اس پہ پیش آنے کے بعد اس کے بعد اگر الف ہو، یعنی جیسے ابھی اوپر دیکھیں نا دارابا، یہاں تو داد کے بعد را ہے، یہاں اس کے بعد اگر اگلا دیکھیں تو تقبلہ میں بھی الف نہیں ہے، پھر فتحہ میں بھی الف نہیں ہے، واجدہ میں بھی نہیں ہے. لیکن اگر ایسا کوئی لفظ ہو جس میں فا کلمہ کے بعد الف آ جائے تو اس کو واو میں تبدیل کر دیں. یہ ایک ایکسیپشن ہے، اس کے بہت کم ضرورت پڑے گی، لیکن بہرحال یہ رول ہے. جیسے یہ مثال دی گئی ہے خاطبہ، اب یہ ہے معروف خاطبہ، تو اس سے مجہول کیسے بنا ہے کہ با آخری کلمہ ہے نا، اس سے پہلے تو کو دی زیر، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے اب ہے خا اور الف. تو خا کو تو آگے پیش، لیکن جو اس کے بعد الف ہے اس کو واو میں بدل دیا، تو خوتبہ. ٹھیک ہے، خاطبہ خوتبہ. لیکن یہ بہت کام آئے گا، استثناء ہے، بس یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر ایسا کوئی کلمہ آئے جس میں اس کا پہلا حرف جو ہے اس کے بعد الف آ رہا ہو تو الف کو واو میں بدل دینا ہے. یہ ایک رول ہے مجہول بنانے کا. لیکن عام طور پر جو مجہول ہیں جن سے آپ کا واسطہ پڑے گا وہ وہی ہیں جو اس پیج کے آپ کو شروع میں نظر آ رہے ہیں، اسی شکل کے ہوں. اب یہ قرآن کی مثالیں دیکھ لیجئے، جیسے یہ نیچے دیا گیا، یہ آپ کے الفاظ جو ہے نا یہ جانے پہچانے آپ کو بھی یاد ہوں گے. اذا الشمس كورت واذا العشار عطلت واذا الجبال سيرت واذا البحار سجرت قتل الخراسون لقد كذب رسل. اب اس میں جو ہے نا سرخ رنگ میں الفاظ لکھے ہوئے یہ سارے مجہول کی ہیں. اب دیکھ لیجئے، یہ جیسے ہے کبرت، ٹھیک ہے، یہ اب
ایکچولی کیا ہوا ہے کہ یہ چونکہ تا جو ہے نا یہ تو تائے تانیس ہے جو ہم آگے فعلت والا وزن ہے، ادروائز یہ پہلا آخری حرف اس کا تھا را، اور را سے پہلے واؤ کو زیر دی ہے اور اس سے پہلے کاف کو پیش کی ہوئی ہے. اسی طرح اتلت میں عین طا لام ہے تو طا کو زیر دی گئی ہے اور عین کے اوپر پیش ہے. اسی طرح سیرت میں بھی را سے پہلے یا جو ہے اس کو زیر دی گئی ہے اور سین کو پیش دی گئی ہے. اسی طرح قتلا دیکھ لیجئے، یہ قاتلہ سے قتلا ہم اوپر بھی مثال دیکھ چکے ہیں. اسی طرح کذبا سے کذبا. ٹھیک ہے جی، یہ قرآن سے کچھ مثالیں آپ کے ذہن میں مزید اس کو اجاگر کرنے کے لیے کہ مجہول کی شکل کیا ہوتی ہے. اچھا جی، آگے فعل ماضی معروف سے مجہول کو جو کہ فعلا کے وزن پر یوں بنے گا. اب یہ پوری گردان دی گئی ہے، یہ دیکھیے جیسے ہم نے معروف کی گردان پڑھی تھی نا، اگر میں اس کے ساتھ ساتھ بلکہ وہ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو فرق واضح ہو جائے گا. یہ ہے نا جی، ہم نے گردان پڑھی تھی فعلا، ٹھیک ہے جی، فعلا، فعلو، پھر فعلت، فعلتا، فعلنا. فعلنا، پھر یہ کیا تھا؟ فعلتا، فعلتما اور فعلتم. پھر یہ کیا تھا جی؟ فعلتی، اور یہ وہی ہے فعلتما، اور یہ تھا فعلتن، فعلتن، اور یہ تھا فعلتو اور فعلنا. اب یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے لکھے ہیں الفاظ، یہ بلو کلر میں جو ہیں یہ ہیں معروف جو ہم پہلے اور دوسرے لیسن میں پڑھ چکے ہیں. فعلا اس نے کیا، فعلا ان دونوں نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلت اس مؤنث نے کیا، فعلتا ان دو مؤنث نے کیا، فعلنا ان سب مؤنث نے کیا، فعلت تم نے کیا، فعلتما تم دونوں نے کیا، فعلتم تم سب نے کیا، فعلتی تم نے کیا یعنی یہ مؤنث کے لیے، پھر فعلتما تم دونوں نے کیا مؤنث نے، فعلتن تم سب مؤنث نے کیا، اور فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم نے کیا. اب یہ چیز تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اب جو مجہول کی بات کر رہے ہیں، اب آپ دیکھیے جو ابھی ہم نے رول دیکھے نا، جو 2 سٹیپ ہم نے دیکھے ہیں معروف سے مجہول بنانے کے، ان کو دیکھیے. یہ فعلا سے کیا بنا ہے؟ فعلا، یعنی لام سے پہلے عین ہے نا، عین کلمے کو ہم نے دی زیر اور فا کے اوپر پیش، تو یہ بن گیا فعلا. اسی طرح فعلا جو ہے یہ عین کے نیچے زیر اور فا کے اوپر پیش، فعلا، یہ 2 کے لیے ہو گیا. پھر فعلو سے فعلو، بس اسی وزن پہ آپ دیکھتے جائیے. فعلت سے فعلت، فعلتا سے فعلتا، اور فعلنا سے فعلنا. یہ جو آخری حرف ایڈ ہو رہا ہے نا، جیسے فعلت میں تا ہے یا فعلتا میں تا اور الف ہے، یا فعلنا میں نون ہے، اسی طرح فعلتا میں تا ہے یا فعلتما میں ہے یا فعلتم میں آخر میں تا میم ہے. پھر اسی طرح فعلتو اور فعلنا یہ رول کے اندر نہیں آئیں گے، رول کے اندر آئیں گے پہلے 3 حروف یعنی فا، عین اور ہا. اسی طرح اگر فاتحہ سے لے لیں گے تو فاتحہ آئے گا. اسی طرح ذہبہ سے لیں گے تو زال، ہا اور با آئے گا. لیکن باقی جو ایڈ ہو رہی نا چیزیں، ان کو ہم رول کے تحت نہیں استعمال کریں گے. جیسے اب فعل آتا ہے نا، تو اب تا کو آپ سمجھ لیں کہ یہ ویسے کی ویسے رہے گی. فعلت تھا تو اس سے کیا ہوا، تا کو تو آپ اگنور کر دیں. آخر میں اصل میں لام کلمہ تھا، تو لام کلمے سے پہلے عین ہے تو عین کو زیر دے دی اور فا کو پیش لگا دی، تو فعلت. تو یہ آپ دیکھ لیجیے سارے کے سارے فعلت، اور فعلتا سے فعلتا، فعلنا سے فعلنا، فعلتا سے فعلتا، فعلتما سے فعلتما، فعلتم سے فعلتم، فعلتی سے فعلتی، فعلتما سے فعلتما سے فعلتما، اور فعلتن سے فعلتن.
اور فعلتو سے فعلتو اور فعلنا سے فعلنا. اس میں کیا ہوا ہے؟ سمپل سی بات ہے کہ جو عین کلمہ ہے اس کے نیچے زیر لگ گئی ہے. سارے کے آپ دیکھ لیں جہاں زبر تھی وہاں زیر لگ گئی ہے, اور پہلے والا جو فا کلمہ ہے اس کے اوپر جو زبر تھی وہ پیش ہو گئی ہے. بس سمپل سا اتنا سا فرق پڑا ہے, اور یہ مجہول کے صیغے بن گئے. اب اسی طریقے سے ہم کوئی بھی بنانا چاہیں, جیسے ذہبا ہے تو ذہبا سے ذہبا, ٹھیک ہے, وہ گیا اور وہ لے جایا گیا, ٹھیک ہے. ذہبا ذہبا وہ دونوں گئے, ان دونوں کو لے جایا گیا, ٹھیک ہے. ذہبو وہ سب گئے تو ذہبو ان سب کو لے جایا گیا. اور اسی طریقے سے آپ 14 کے 14 بنا سکتے ہیں. پھر آپ کوئی اور لے لیں, فتح فتحا, ٹھیک ہے. پھر شاربا شوربا. تو اس طرح سے آپ کوئی بھی لیں گے اگر بنیادی لفظ, تو اس کے حساب سے آپ 14 کے 14 صیغے مجہول کے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ ہماری پوری گردان ہوگی اس کی مجہول کی. اور ہمارے آج کے لیسن میں بس اتنا ہی تھا. کیا ہم نے سیکھا ہے کہ معروف ایک ہوتا ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, اور دوسرا ہوتا ہے مجہول جس کو ہم پیسو وائس بھی کہتے ہیں. تو ایکٹیو وائس اور پیسو وائس جیسے انگلش میں ہوتا ہے اسی طرح عربی میں ہمارے پاس معروف اور مجہول کہلاتے ہیں, وہی چیزیں. تو معروف ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. مجہول کا کیا طریقہ ہے کہ آخری حرف سے پہلے حرف والا جو کلمے میں ہے اس حرف کو زیر دے دیں, اور اس سے پیچھے ایک ہوں یا ایک سے زیادہ حروف ان کو پیش لگا دیں. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, آخری حرف سے پہلے حرف کو زیر دے دیں اور اس سے پہلے والے حروف کو پیش دے دیں, تو وہ مجہول بن جائے گا. اور اس کی پورے جو 14 کے 14 صیغے ہیں ماضی کے, وہ ہم نے اس گردان میں سیکھ لیے. یہ آپ کے سامنے ہے, یہ 14 کے 14 ہیں. فعلا فعلا فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن فعلتو فعلنا. جس طرح وہ معروف کی گردان ہے اسی طرح یہ مجہول کی ہے. تو آپ دونوں کو یاد کر لیں تاکہ آپ کی زبان پہ چڑھے. اچھا جی, بس اس کے بعد ہماری جو ہے وہ ایکسرسائز ہے. پہلا کوشچن ہے کہ عربی سے اردو میں ترجمہ کرنا, جو نسبتاً آپ کو پتہ ہے آسان ہوتا ہے. اب یہ تو ویسے بھی قرآن پاک سے لیے گئے ہیں الفاظ, مختلف آیات سے یہ آپ کے جانے پہچانے ہیں. ادروائز آپ قرآن سے سرچ کر کے بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. یہ دیکھیے, کتبہ علیکم الصیام کما کتبہ علی الذین من قبلکم. اب یہ کتبہ سے ہوا ہے کتبہ. کتبہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے لکھا, اور کتبہ لکھ دیا گیا یا لکھا گیا. کتبہ علیکم تمہارے اوپر لکھ دیا گیا. الصیام روزوں کو, کما کتبہ جس طرح سے لکھا گیا تھا, علی الذین من قبلکم ان لوگوں پر جو تم سے پہلے آئے. تو اب کتبہ کو عام طور پر فرض کے معنوں میں لیا جاتا ہے کہ یعنی لکھ دیا گیا مطلب فرض کر دیا گیا. تو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. پھر اسی طرح فتحت ابوابھا. اب یہ کیا تھا؟ فتحت. فتحت سے ہو گیا فتحت, یہ مجہول ہو گیا, یہ کھولنے کے معنوں میں آتا ہے. ابواب باب کی جمع ہے, باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ, ٹھیک ہے. پھر الجبال سیرت, یہ ابھی پیچھے بھی مثال آئی تھی, ٹھیک ہے. الجبال, اب میں اس کا ترجمہ نہیں بتاتا کیونکہ یہ ایکسرسائز ایکچولی یہ آپ نے کرنی, لیکن اور یہ قرآن پاک سے دیے گئے. بس یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ریڈ کلر میں آ رہے ہیں نا الفاظ, یہ سارے وہ ہیں جو مجہول ہیں. تو آپ نے ان پہ فوکس کرنا ہے کہ ان کی بناوٹ کیسے ہے. یہ ایک جملہ جو ہے نا, وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, یہ والا ریڈ کلر میں نہیں ہوا غلطی سے, تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ بُعْثِرَتْ جو ہے نا یہ ہے مجہول. باقی خلقہ اور آگے بھی خلقہ ہے. پھر اس میں ہے حصلہ, یہ واو جو ہے نا یہ تو اور کے معنوں میں ہے, اور یہ ہے حصلہ, حصلہ سے حصلہ ما فی الصدور. تو یہ عربی سے آپ نے اردو ترجمہ کرنا ہے, اور پھر نیچے جو ہے یہ اردو سے عربی میں ترجمہ کرنا ہے. اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ پہلا جملہ ہے, کیا تم مدرسہ گئیں. اب یہ جو مؤنث کا لفظ اندر لکھا ہوا نا, یہ ویسے نہ بھی ہو تو مطلب جب گئیں آ گیا تو یہ مؤنث ہے ظاہر ہے. اگر ہو کیا تم مدرسہ گئیں اور آگے لکھا ہوا ہاں ہم دونوں مدرسہ گئیں, تو آپ یوں کر لیں, کیا تم دونوں مدرسہ گئیں, ہاں ہم دونوں مدرسہ گئیں. تو اب جانا کیا ہے, یہ ویسے مجہول نہیں آیا,
یہ تو معروف ہی ہے، کیونکہ اب ہم نے معروف پہلے پڑھ لیا ہے، آج مجہول پڑھا ہے، تو یہ جو جملے ہیں یہ اس میں معروف اور مجہول دونوں ہیں، تو وہ آپ نے فرق کرنا ہے، اگر معروف ہے تو معروف والا صیغہ لگائیں، اگر مجہول ہے تو مجہول والا لگا دیں۔ تو یہاں کیا ہے، کیا تم دونوں مدرسہ گئیں، اب پہلے تو دونوں گئیں اس کا ترجمہ کریں، تو جانا ہے ذہبا، ٹھیک ہے، تو دونوں گئیں اور تم ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا، ذہبتما، ٹھیک ہے نا، فعلتما اسی وزن پہ ہے، ذہبتما، تو ذہبتما تم دونوں گئیں، کہاں گئیں، مدرسہ، الی المدرسہ، اور آگے سوالیہ فکرہ ہے تو حل لگا دیں، حل ذہبتما الی المدرسہ، آگے اس کا جواب ہے ہاں ہم دونوں مدرسہ گئیں، تو اب یہ ہم آ گیا، اب وہ انتما والی بات نہیں ہوگی، پہلے کوشچن کیا جا رہا تھا نا حاضر سے، تو کہا جا رہا تھا ذہبتما تم دونوں گئیں، اب ہے ہم دونوں گئیں، تو یہ کیا ہوگا، ذہبنا، نون الف نا، فرحنا، فعلنا، اس وزن پہ کہ ہم گئیں، گئیں ہو یا گئے ہوں، تو کیونکہ مذکر اور مؤنث دونوں متکلم میں ایک جیسا ہے، یعنی وہ چاہے واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو، مثلا واحد ہے تو میں کیا کہوں گا، ذہبتو، میں گیا، اور اگر دو ہوں تو ہم دو یا دو سے زیادہ تو ہم کہیں گے ذہبنا، ہم گئے، تو ہاں ہم دونوں مدرسہ گئیں، تو کیا ہوگا، نام، یعنی ہاں ذہبنا الی المدرسہ، تو یہ آپ کو دو جملے تو میں نے بتا دی، اب آگے کیا ہے، ہم نے روٹی اور پنیر کھایا، تو روٹی ہوتا ہے خبزن، پنیر ہوتا ہے جبنا، ٹھیک ہے، تو کھانا اکلا ہوتا ہے، اب آپ نے یہ ہم نے کھایا کے حساب سے بنانا ہے جملہ، ہم نے کھایا تو اکلنا، تو روٹی اور پنیر آگے لگا دیں تو جملہ بن جائے گا۔ پھر بکری کو کس نے ذبح کیا، ذبح کرنا وہی ذبح ہی ہوتا ہے، تو لیکن بکری شاتون ہوتا ہے، یہ آپ پہلے بھی کسی جملے میں کر چکے ہیں، بکری کا استعمال آیا تھا تو اس کی عربی ہم نے استعمال کی تھی شاتون، ویسے ایک سے زیادہ الفاظ ہیں اس کے لیے، خروف بھی استعمال ہوتا ہے، شاتون بھی ہوتا ہے، تو آپ کوئی بھی استعمال کریں، تو بکری کو کس نے ذبح کیا، کس نے کا بھی پچھلی لیسن کی جو ایکسرسائز تھی اس میں بھی آیا تھا، من، ٹھیک ہے، تو من، اب میں جملہ پورا بولتا نہیں ہوں، یہ آپ اپنا کریے گا، کیونکہ ذبح اور من اور بکری شاتون تو یہ آپ نے جملہ جوڑ کے بنانا ہے، بس یہ خیال رکھنا ہے کہ معروف ہے یا مجہول ہے، اور واحد ہے یا تثنیہ ہے یا جمع ہے، اور غائب ہے یا حاضر ہے یا متکلم ہے، تو اس حساب سے آپ نے ان 14 میں سے کوئی جو مناسب ترین ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے۔ پھر یہ اب دیکھیے، ایک بڑی گائے ذبح ہوئی، اب یہ ہے مجہول، ذبح ہوئی یعنی ذبح کیا نہیں کسی نے، لکھا ہوا ہے گائے ذبح ہوئی، کس نے کی یہ نہیں لکھا ہوا، ایک بڑی گائے ذبح ہوئی، تو وہ جو تھا نا ذبیحہ، وہ اب ہو جائے گا ذوبیحہ، یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا مجہول کیسے بننے ہیں، تو ذوبیحہ مذکر ہوگا، تو یہ اب چونکہ گائے مؤنث ہے تو ذوبیحت ہو جائے گا، ٹھیک ہے، گائے کہتے ہیں بقرہ، بقرۃن یہ گائے ہوتی ہے، اور بڑی کبیرۃن، ٹھیک ہے، تو یہ آپ جملہ بنا لیجئے گا۔ پھر لڑکے کو اسکول میں داخل کیا گیا، اب داخل کیا گیا بھی مجہول ہے، داخلہ ہوتا ہے داخل ہوا، اور دخلہ ہوگا داخل کیا گیا، دخلہ، لڑکے کو بھی آپ کو عربی آتی ہے، اسکول کی بھی آتی ہے، مدرسہ، ٹھیک ہے، عورتیں غالب آ گئیں، یہ بھی آپ کر لیں گے، غلبہ ہی ہوتا ہے، غلبت اور غلبت، بتا اور غلبنا، یہ اسی حساب سے آپ پوری گردان میں دیکھیں گے تو عورتیں غالب آ گئیں کا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا صیغہ استعمال ہونا ہے۔ اسی طرح ہمیں مارا گیا، اب مارا گیا جو ہے نا وہ قاتلہ کی بجائے ضربہ کا استعمال کیجیے گا، کیونکہ مارا گیا جو ہے نا وہ ہوتا ہے پیٹنے کے معنی میں، کیونکہ وہ قاتلہ جو ہے نا وہ قتل کرنا ہے، جان سے مار دینا ہے، تو مارا گیا جو نارمل ہے وہ ضربہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح مدرسے سے کون نکلے، تو یہ بھی معروف ہے، مجہول نہیں ہے، ٹھیک ہے، کون وہی ہوگا من، آگے آخری جملہ کیا ہے، استاد شاگرد پر غالب آ گیا، یہ پیچھے بھی آیا، عورتیں غالب آ گئی، تو استاد کو تو استاذ ہی کہتے ہیں، معلم بھی کہتے ہیں، اور شاگرد کہتے ہیں تلمیذ، تو یہ آپ اس کا جملہ بنا لیجئے گا۔ اچھا، اور آگے کیا ہے، یہ ہمارے پاس یہ ہو گیا، اچھا یہ آگے ہے مضمون، وہی جو ہم پہلے پچھلے 2 لیسن میں بھی کیا ہے نا، وہ ایک سٹوری سے بنائی گئی ہے سمجھانے کے لیے،
تو اسی طرح یہ بھی ہے. یہ آپ دیکھیے اس میں کیا ہے, اس میں بھی آپ وہی ذہن میں رکھیے کہ جو ریڈ کلر میں جو دیے گئے ہیں نا کلمات, ان پہ زیادہ فوکس آپ نے کرنا ہے کہ یہ چونکہ وہ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے نا فعل ماضی کا, اس سے متعلق ہے. تو ایکچولی آپ کو پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ آپ بار بار وہی الفاظ دہرائیں اور لکھیں بار بار, تو آپ کو پھر تاکہ یاد ہو جائیں کہ یہ ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے. اب جیسے پہلا جملہ کیا ہے, انتا, یہ جو ہوتا ہے نا یہ سوالیہ ہوتا ہے, حل ہے نا جیسے, اسی طرح آ بھی لگتا ہے حمزہ. تو انتا ذہبتا الی السوق, اب اس میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے. انتا کا بھی آپ کو پتا ہے تم, ذہبتا گئے یعنی تم گئے الی السوق. تو اب میں پہلے جملے کا اگر ترجمہ آپ کو بتاؤں تو وہ ہے کیا تم بازار گئے یا بازار کی طرف گئے. تو یہ ہے پہلا جملہ. ابھی اسی طریقے سے آپ نے باقی جو ہے اس میں دیکھ لیتا ہوں, کوئی اگر مشکل لفظ ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کا ترجمہ لا کا مطلب ہو گیا نہیں ابھی میرا باپ, ذهب الى السوق, اینا امک, امک تمہاری ماں, ذهبت الى بیت فاطمہ یعنی فاطمہ کا گھر, ٹھیک ہے. اینا اخوانک, اخوانک تمہارے بھائی, اخوان اخو ہوتا ہے بھائی اور اس کی جمع اخوان, تو اخوانک تمہارے بھائی. ذہبو تو آپ سمجھتے ہیں جامعہ کہتے ہیں یونیورسٹی کو, آپ جامعہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. حل اخواتو کا موجودات فی البیت, اخوات, اخوان ہوتا ہے بھائی اور اخوات ہوتی ہیں بہنیں, ٹھیک ہے. تو تمہاری بہنیں ہو گیا, موجودات یعنی موجود ہیں. باقی لا ذهبنا الى المدرسة لما کا مطلب ہوتا ہے کیوں, ذهبت الى المدرسة بلا کا مطلب ہوتا ہے بلکہ, ٹھیک ہے. اور ذهبت ورجعت بعد الحصة الاولى, یہ بھی آسان. حصہ الاولى یعنی وہ جو مدرسے میں دو شفٹیں ہوتی ہیں نا کہ ایک یعنی وقفے سے پہلے والا حصہ ہوتا ہے, ایک وقفے کے بعد والا ہوتا ہے. تو ہم کرتے ہیں نا اسکولوں میں ایک یعنی ریسیس ٹائم آتا ہے, تو حصہ اولا کا مطلب کہ پہلا حصہ, ٹھیک ہے. ذہبت ورجعت بعد یعنی میں گیا اور میں پہلے حصے کے بعد واپس آ گیا, اور اگر مؤنث ہے تو میں گئی اور پہلے حصے کے بعد واپس آ گئی. تو احمد و خالد ذهبا من المدرسۃ الی بیتہما, بیتہما ان کا گھر, ان دونوں کا گھر یعنی ہما ہے. تو یہ جو مضمون کہہ لیں, کہانی کہہ لیں, اس کا بھی آپ نے رواں اردو میں ترجمہ کرنا ہے. تو بس اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن ایکسرسائز سمیت پورا ہو گیا. اور آپ کا اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, اور میں تھوڑا وہ آپ کو جو پچھلے لیسن کی ایکسرسائز تھی اس کو بھی ایک نظر مار لیتے ہیں کہ ایک دو چیزیں تھیں ایسی میں جو سمجھتا تھا کہ آپ کو بتا دوں, کیونکہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ جن لوگوں نے کر کے بھیجی ایکسرسائز انہوں نے کافی حد تک اس کو اچھا کیا ہے, 90% سے بھی زیادہ. اور اس میں یہ جو تھی نا ایکسرسائز, جو عربی سے اردو والا تو نسبتاً آسان ہی تھا. ذہبت بالتلمیذ, شاگرد گیا, خرجتا تم دونوں نکلے, کتب الولد لڑکے نے لکھا, من فتح الباب کس نے دروازہ کھولا, حل اکلوا کیا ان سب نے کھایا, قرأت زینب زینب نے پڑھا, اکلتن تم سب نے کھایا یعنی تم سب عورتوں نے یا مؤنث نے کھایا, دخلتم تم سب داخل ہوئے. اور ہاں اس میں یہ جو لفظ ہے نا کرانا, اس میں کچھ ساتھیوں سے غلطی ہوئی ہے. کرانا, کرانا ہے فعلنا کے وزن پہ. یہ دیکھیے نا ہم نے پڑھی ہے نا گردان, تو فعلنا یا کہہ لیں ذہبنا, ٹھیک ہے, یا فتح نا. اب اس کا کیا مطلب ہے, یہ ہے جمع مؤنث غائب کا صیغہ یعنی تھرڈ پرسن فیمینن پلورل, کہ ان سب مؤنث نے کیا, وہ سب مؤنث گئیں, ان سب مؤنث نے کھولا یعنی ان سب عورتوں نے. تو کرانا ان سب نے پڑھا, کرا ہوتا ہے نا پڑھنا, تو کرانا ان سب مؤنث نے پڑھا. اگر فرض کے آگے میں لگا دوں کرانا البنات البنات, تو میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا, لڑکیوں نے پڑھا. اگر لگا دیں النساء تو ہم کہیں گے عورتوں نے پڑھا, ٹھیک ہے. تو الطالبات لگا دیں تو ہم کہیں گے
फीमेल स्टूडेंट्स ने पढ़ा, तो कराना उन सब ने पढ़ा। आप उन सब ने पढ़ा भी कह दें तो काफी है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये है कि आप साथ लिख दें उन सब मुअन्नस ने पढ़ा। तो इसमें थोड़ी कुछ लोगों को कंफ्यूजन हुई है, तो कराना का ये मतलब है। फिर बाकी मेरा ख्याल ठीक ही था सबका, इसमें कोई ऐसी कंफ्यूजन वाली बात नहीं थी। अच्छा, जो है ये नीचे उर्दू से अरबी करने वाला, इसमें भी आप लोगों ने ज्यादातर सही किया है। इसमें तुम दोनों खुश हुए। अब ये मैंने मेरा हल पिछले लेसन में बताया तो था कि फारिहा होता है खुश होना, यानी वो खुश हुआ। तो ये पहला सीगा जो है फारिहा, तो इससे क्या बनना था, तुम दोनों खुश हुए तो फरेह तो माँ, ठीक है। और तू खुश हुई तो फरेहती, ताकि नीचे से जिस तरह है ना फालती, उसी तरह फरेहती। फिर एक लड़की ने लिखा, लिखा क्या है, कातबा, उससे बन गया मुअन्नस करेंगे तो कातबत, कातबत। आगे लड़की आप नाम ही लगाए ना, तो इसका मतलब कातबत। मकसद ये था कि आपको पता चल जाए कि ये मुअन्नस है और वाहिद है, तो उसके लिए कातबत आना चाहिए, ठीक है। तो कातबत अलबिन्तु, साथ अगर फाइल लगाएंगे तो अलबिन्तु हो जाएगा। फिर तुम सब क्यों हंसे, अब ये देखिए, इसमें पहले आप अगर देखें तो हंसे, हंसे को क्या कहते हैं, दहाका, ठीक है, दहाका, वो हंसा। तो ये क्या है, तुम सब क्यों हंसे। बाकी बात तो छोड़ दे, पहले आप देखें तुम हंसे, तो दहक तुम सब है ना, तो दहक तुम। और अब है क्यों, तो लिमाजा, लिमाजा दहक तुम सब क्यों हंसे, ठीक है। वो एक तरतीब से आप बनाएंगे ना तो आपको आसानी लगेगी। तो उसके बाद क्या है जी, मैंने खाया, अकल तुम सब निकली। इसी तरह ये सारे मेरा ख्याल आसान है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी। हाँ, ये गालब आना होता है गालबा, तो गालबा से आप बनाएं इसको, ये क्या है, वो गालिब आई, तो ये बन जाएगा गालबत, ठीक है। और दुश्मन निकले, अच्छा हाँ, इसमें थोड़ी सी गलती हुई है। दुश्मन ज्यादातर ने लिखा है अदूब, लेकिन इसकी ये चूंकि जमा है ना, तो जमा होती है अल आदा, ऐसे। अदूब होता है अदूबुन, ये होता है वाहिद। और जमा क्या है, अल आदा। तो ये जो है ना लिखना था, दुश्मन निकले, खराजू अल आदा, यानी जमा है ना, तो यहां लिख देंगे खराजू अल आदा, दुश्मन निकले, ठीक है। बाकी लड़का बैठा, इसमें तो बहुत ही सिंपल था, जाला सल वाला दू, ठीक है। लड़के ने नहीं सुना, उन्होंने नहीं खाया, हम सब खुश हुए। हाँ, ये जो है ना, लड़कियों ने अभी तक क्यों नहीं खाया, ये थोड़ा लंबा जुमला था, तो इसमें कोई मसला नहीं है। अगर किसी को नहीं भी सही आया तो अब आप इसको अगर प्रॉपर करना हो ना, तो इसका क्या तरीका है कि सबसे पहले आप देखिए खाने की बात हो रही है, फेल क्या है, खाना। तो खाना क्या है, अकाला। अब आप देखिए ये है लड़कियों ने खाया। अगर सिंपल इसको देखें तो हम क्या कहेंगे, यानी जमा है ना, तो अकलना, ठीक है। जिस तरह वो था ना कराना, तो अकलना, यहां से शुरू कर लें आप। अब इसके बाद क्या होगा, अकलनल बनातु, लड़कियों ने खाया। नहीं खाया तो माँ लगा दें, माँ अकलना अलबनातु, लड़कियों ने नहीं खाया। फिर क्या है, क्यों, तो क्यों का पीछे लगा दें लिमाजा, लिमाजा माँ अकलना अलबनातु, लड़कियों ने क्यों नहीं खाया। और क्या रह गया, अभी तक, तो अभी तक होता है हत्तल आन, हत्ता अल आन। अब ये जुमला पूरा हो गया, लिमाजा माँ अकलनल बनातु हत्तल आन। ये आप अगर इस तरीके से बनाएंगे ना, उसको एक लॉजिकली लेके, क्योंकि जाहिर है अभी प्रैक्टिस इतनी नहीं है कि आप झटपट उसका पढ़ें और जुमला बना दें। तो आप उसमें पहले फेल को पकड़ें, जिस तरह हमने इसम वाला हिस्सा सीखा, और फिर जब जुमले बनाने लगे तो मैंने आपको एक बताया था ना तरीका, कि आप थोड़ा थोड़ा उसमें जो बुनियादी है उसको लेके तो बाकी चीजें साथ जोड़ें, तो आसानी से बन जाएगा। तो इसी तरह ये जब हम फेल वाली बात करेंगे तो आप बुनियादी तौर पर पहले देखेंगे इसमें फेल क्या है। तो ये आप देखिए, ये लंबा जुमला था ना, तो उसके बावजूद हमने देखा खाने को कहते हैं अकाला, तो फिर हमने देखा कि जो कि लड़कियां हैं, तो ये जमा मुअन्नस गायब का सीगा बना ना,
تو اس حساب سے پھر ہم نے کہا کہ یہ اکلنا ہوتا ہے. اس کے بعد نہیں ہے تو ما لگا دیا, کیوں کے لیے لماذا لگا دیا. فائل کیا ہے لڑکیاں, تو البنات لگا دیا, اور چونکہ اس میں ایک اضافی چیز ہے ابھی تک تو وہ ہم نے آخر میں لگا دیا حتی الان. تو لماذا ما اکلنا البنات حتی الان, لڑکیوں نے ابھی تک کیوں نہیں کھایا. بس باقی ہم سب خوش ہوئے, فرحنا, یہ تو بہت ہی آسان ہے. فرحنا, اب دیکھیے ہم سب خوش ہوئے 4 الفاظ ہیں, اور عربی میں فرحنا, بس ایک لفظ سے وہ پورا معنی ادا ہو گیا. تو یہ تھا ہمارا اردو سے عربی والا. یہ ویسے جو مضمون تھا یہ آپ نے ماشاءاللہ زیادہ لوگوں نے صحیح کیا ہے, اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی. بس جنہوں نے تو یہ جو ریڈ والے افعال دیے گئے ہیں نا, ان کو سمجھ لیا نا صحیح کہ اس سے کیا مراد ہے, یہ کس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, تو وہ آپ نے پھر بس صحیح سمجھ لیا. بس آپ ابھی یہ غور کریں کہ پہلا ہوتا ہے واحد مذکر غائب, پھر مثنی مرکب غائب, پھر جمع مذکر غائب, پھر واحد مؤنث غائب, پھر تثنیہ مؤنث غائب, اور پھر جمع مؤنث غائب. پھر آگے آ جاتے ہیں حاضر میں, واحد مذکر حاضر, تثنیہ مذکر حاضر, جمع مذکر حاضر. پھر مؤنث کو لے لیں تو واحد مذکر حاضر, تو واحد مؤنث حاضر, تثنیہ مؤنث حاضر, اور جمع مؤنث حاضر. اور پھر متکلم آ جائے گا, واحد متکلم اور جمع متکلم. تو یہ 14 جو شکلیں ہیں نا, یہ آپ کے ذہن میں بھی کلیئر ہونی چاہیے, اور اس کو لکھنے کی بھی پریکٹس کر لیں, تو بس پھر آگے چیزیں آسان ہو جائیں گی. یہ ابھی شروع میں اگر کسی کو ابھی تک یہ بات کلیئر نہیں ہوئی نا, تو اس پہ زور دے لیں, کیونکہ یہ پھر بار بار اسی کا استعمال ہونا ہے, اور اسی کے اوپر ہم نے باقی چیزیں بلڈ کر کے آگے تھوڑے سے جملے زیادہ بنانے, اس میں اور چیزیں کرنی. تو یہ جی آج کا لیسن, اور پچھلے لیسن کی ایکسرسائز کو بھی ہم نے ڈسکس کر لیا. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ختم ہو گیا. اب آپ بتائیے کوئی آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ نہیں, چلیں اچھی بات ہے جی, اس کا مطلب آپ سمجھ گئے ہیں. شکیل صاحب, جی شکیل صاحب بولیے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا, اس میں اگلا پیج نکال لیں گے ذرا پلیز. ہاں جی ضرور. آج کے لیسن کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں جی, آج کے لیسن کی. جی جی, یہ اگلا پیج آ گیا. اس سے یہ بھی ہے اگلا نا, یہ پوری گردان ہے. اچھا, اس نہیں, سے اس بھی میں اگلا تھا کہ وہ ابواب والا تھا, یعنی یہ فوت, یہ اوپر سے دوسری لائن جو ہے. ہاں جی, یہ والی. ہاں جی, یہ فتحت, یہ واحد ہے, ابوابا یہ جمع ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایسے ہاں ہی یہ یہ اچھا, ہاں یہ اصل میں ابھی تک ہم اصل میں بات یہ نا کہ جب ایک پورا ایک سیٹ ہوتا ہے نا رولز کا, تو جی جی وہ کسی بھی ترتیب سے آپ شروع کر لیتے ہیں. تو اس میں ایک رول یہ ہے, اچھا ہوا آپ کا کوشچن بڑا امپورٹنٹ ہے, باقی لوگ بھی اس پہ توجہ دیں اور سن لیں, کہ جب ہم جملہ فعلیہ بناتے ہیں نا, تو جی عام طور پر وہ فعل سے شروع ہوتا ہے. اور جب فعل سے شروع ہوتا ہے, اچھا لیکن کچھ جو جملے آپ ایسے بھی دیکھیں گے جب فعل بعد میں آئے گا, تو یہ یعنی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, لیکن عام طور پر یہی ہے کہ فعل سے شروع ہوتا ہے. تو فعل پہلے آتا ہے, فاعل بعد میں آتا ہے. لیکن جی بعض کیسز میں آپ دیکھیں گے فاعل پہلے ہوگا, فعل بعد میں بھی ہوگا. تو لیکن اگر فعل پہلے ہو تو وہ پھر واحد کا صیغہ آتا ہے, چاہے آگے فاعل جمع میں بھی. اچھا ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا, یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر فعل سے شروع ہو رہا ہو جملہ, تو اس سے جو فعل ہے وہ واحد کا صیغہ آئے گا, چاہے فاعل جمع میں. ٹھیک ہے, ایسے پاسبل. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کوئی کوشچن؟ نہیں, بس یہی تھا. شکریہ. یہی, ٹھیک ہے. تو بس یہ اب فوتحت اس لیے آیا کہ یہ مؤنث ہے, ٹھیک ہے, لیکن آیا واحد میں ہے. اسی طرح اگر مذکر ہوتا تو فوتحہ آ جاتا, یا اگر معروف میں ہوتا تو فاتحہ آ جاتا, یا فاتحت آ جاتا, لیکن وہ آتا واحد میں. اچھا جی, اور کوئی کسی کا کوشچن ہو جی؟
نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.